الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللہ دی اس پاک کلام کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو. بے شک وہ بڑا سچا نبی سی. اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا جب جا قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور ذکر کرن دا حکم فرمایا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لیا. اللہ تعالی نے فرمایا اسا جانچیا امتحان لیا. کئی پرچے ابراہیم علیہ السلام دے گیا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے. کامیابی دا اعلان بھی اللہ پاک نے فرمایا. جان دا امتحان آیا، اولاد دا امتحان آیا، وطن دا امتحان آیا. کوئی ایسا ایسی بات نہیں ہے کہ جڑا امتحان مال دا آیا. ہر طرح کے امتحان میں آپ کامیاب رہے. چنانچہ آپ کے ذکر خیر میں جو پیش کیتا جا رہا سی کہ نمرود نے اپنی مادی طاقت کے مطابق خوب آگ جلائی، پورا اپنا جڑا مادی وہ پروگرام سی پورا کیتا. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کُنَّا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یاد رہے آگ بھی، پانی بھی، ہوا بھی، یہ ساری مخلوق دا لشکر ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ دی اتنے لشکر نے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. انسان دے جڑے دند نے بھی رب دے لشکر نے، اللہ دے سپاہی نے. ایک سپاہی بگڑ جائے تو گل اپنا جناب مقابلہ کر کے دسو. ایک دند جڑا ہے بگڑ جائے بچوں، ہاں جی ساری زندگی بے چین ہو جاتی ہے. یہ اللہ دے سپاہی نے، یہ ہاتھ پیر اللہ دے سپاہی نے. ہاں جی یہ چنگا کام کرن گے تو ساڈا ساتھ دیں گے، نہ چنگا ہوئے گا تو سارے خلاف ہوں گے. یہ اللہ پاک نے سپاہی بنائے نے سارے، اور اللہ کے سپاہی نے سارے خدمت گزار نے. ہاں جی اور اللہ تعالیٰ نے انہی وہ لشکر نے کہ انسان جڑا شمار نہیں کر سکتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تو قرآن پاک نے فرمایا جدو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ چ ڈال دیتا، آتش کدا نمرودی پورے جلال وچ سی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی یا آگ. قرآن پاک کے اندر خطاب نے اپنے بغانیاں نو، دشمناں نو، تقویمی بھی نے، تشریفی بھی نے. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ابلیس نو خطاب کیتا یا ابلیس ما منعک اللہ تکون مع الساجدین. ابلیس نو خطاب ابلیس. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نو بھی خطاب کیتا ہے. خطاب دیاں نوعیتاں ہوندیاں، بڑا چھوٹے نو خطاب کرے اور انداز ہے، چھوٹا بڑے نو بلاوے اور انداز ہے، دشمن نو بلائیے اور انداز ہے، اپنے نو بلائیے اور انداز ہے. ہر طرح دے قرآن پاک میں خطاب موجود ہے. ہاں جی مثلا کہوں گا دشمن کو خبیث، ہاں جی وہ جاہل، یہ دشمن نو خطاب ہے. ہاں جی اپنے نو خطاب ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم علیہ السلام یا نوح اہبط بسلام. اے نوح علیہ السلام سلامتی نہ بیڑی کیوں اتر جا. یا ابراہیم واردن آزا. اے ابراہیم علیہ السلام کو میں لوٹ دی سفارش نہ کر. نام لے لے کے
اللہ پاک نے قرآن پاک خطاب فرمایا یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا عیسی متوفیک ورافعک الیہ. نام لے لے کے خطاب فرمائے اللہ تعالیٰ نے. اے عیسیٰ علیہ السلام، اے آدم علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، یا داؤد ہے داؤد علیہ السلام. نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نو خطاب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں نو خطاب فرمایا یا جبال اوبی، اے پہاڑوں میرے نبی داؤد علیہ السلام نے نا تسبیح بیان کرو. یا جبالو پہاڑوں نو خطاب کی یار دبلئی ماں کی و یا سماء وکلی وقید الماء وقضی الامر. اے زمین پانی پی لے، اے آسمان تھم جا، جنوں السلام دا طوفان ہے. اللہ نے زمین نو خطاب فرمایا، آسمان نو خطاب فرمایا، پہاڑاں نو خطاب فرمایا، تے اگ نو خطاب فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی نہ ٹھنڈی ہو جائیں. مالک نا اپنی مخلوق نو خطاب فرما سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانا یا نار کونی، فرمانے نے ساری دنیا کی اگاں ٹھنڈیاں ہوں. ہر اگ نے یہی تسلیم کیتا کہ مینوں حکم ہو رہا ہے. ساریا ٹھنڈیاں ہوئی دنیا کی اگاں اس ٹائم سے جہاں بازیاں پہ سن. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ اگر سلامتی کا لفظ نال نہ ہوتا تو پھر اگ نو آپ ٹھنڈک نے تکلیف دینی تھی. تو رب کریم نے فرمایا دیا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے جو سلامتی نہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام اتے. تو نمرود نے اپنی ساری طاقت جڑی ہے اس کو صرف کر کے کیا چلو شیطان چلنے لگا جو ہمیشہ واسطے میری پھر حکومت آ جائے گی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بچنا ہی یہ آگے اس نے جلا کے اگ نے لحاظ نہیں کرنا. یہ پتہ نہیں اگ جڑا سپاہی ہے اللہ تعالیٰ جتھے حکم ہے اتنے چل رہا ہے. ہاں جی قرآن پاک جو ہونا نا وہ سماء ذات البروج و یوم الموعود و شاہد و مشہود قتل اصحاب الخدود النار الوقود. جناب قرآن پاک میں واقعہ ہونا ہے کہ جس کھاڑیاں کڑیاں بادشاہ ذو نواس نے کھاڑیاں کڈ کے انہاں وچ اگ بالی، اگ بال کے تے کول بت رکھیا جڑا بت نو سجدہ کر دے بت نو اور وہ جناب علی وہی جان بخش دے. جڑا نہ کرے پھڑ گئے جڑے سپاہی رہنا اگ ہی چھوڑ دے اگ چھپی جائے. قرآن پاک دا واقعہ انہاں جناب علی اس طرح پروگرام ایک لڑکی آئی ایک اللہ دی پیاری آئی وہ جو گود وچ لڑکا سی چھوٹی عمر دا شیر خار بچہ سی. ہاں جی اس نے کیا بت نو سجدہ کرنے نے کیا میں تو نہیں کرنا. انہیں پھڑ کے کھو کے لڑکا وہ آ کے چھوڑ دیتا. ہاں جی ماں سی اگ نو یہ اگ وچ بچے نو ویکھیا کہ بڑی پریشان ہوئی. ہاں جی یہ خیال آیا کہ میں خاص تاؤں سجدارت پیش بت عارف رحمت اللہ علیہ نے فرماندے نے وہ جنوں اگ وچ سڑ دیتا نا جہاں مسلمان اپنا سجدہ نہ کرے بت نو آگے پا کے جلائی جا. ہاں جی اس بی بی دے لڑکے نو اگ وچ چھوڑ دیتا. انہیں ویکھیا پتر تے میرا ہن جل جلیا کہ میں سجدہ کیوں نہ کرنا عارضی طور پہ. کہ انہیں عارف فرمان نے خاص تاؤ سجدہ رد پیش بت انہیں چاہا کہ میں بت نو سجدہ کرا بانگ زدیاں طفلے کہیں لمحہ مت. وہ لڑکا اگ کیوں بول پیا کہنے لگا ماں میں مریا نہیں ہوں تو ڈر نہیں ہے گھبراؤ نہیں ہے لمحہ مت میں نہیں مریا.
قدرتیاں سگ بدی دی اندرا تاب دینی قدرت فضل خدا. یہ اللہ کی قدرت دیکھنی چاہے آدمی چھال مار. چھوٹا جا بچہ نالے بول پیا نالے آگ مارے ماری آ کے چھال آگ بچ انہیں آگ میں چھال ماری تو انہیں کیا مسلمانوں گھبراؤ نہیں. ہاں جی سور بروج کا واقعہ ہے تو قرآن پاک گھبراؤ نہیں آ جاؤ تو جنت جے کوئی آگ نہیں ہے. جناب علی پھر چھاڑا مارنی شروع کر دیا مسلمانوں نے. وہ سپاہیاں نے کیا پھڑو انہوں. ہاں جی وہ یہ سٹن ہے کہ نہیں پھڑو ہے آپ چھاڑا مارن ڈال. ہاں جی میرا تو سارا پرو مکری جا ختم ہو کے رہ گیا. ہاں جی وہ بادشاہ آدمی کو خطاب کرتا ہے کہ تیرا کام میں جلا دینا تو کی ہو گیا آگ تیری کدھر گئی تیری تبش کدھر گئی. وہ آگ نے کو جواب دیتا گفت آتش من ہم آتشم اندر آتا تو ببینی تابشم. آگ نے کیا پتیا تم میرے سے اعتراض کرنے کے میرا کام جلاؤنا میں جلاؤنا نہیں. گفت آتش آگ نے کہا من ہم آتشم میں ہوئی آگ جڑی جلا کے رہ دینی ہے. اندر آ تو آبا مارا چھال میرے اندر آتا تو ببینی تابشم. اندر آ میں تم دسا میری تبش کی ہے. ہاں جی میں اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہاں جتنے حکم ہوتا میں چلنا جتنے حکم ہوئے میں نہیں چلنا. ہاں جی تو یہ سارے پانی اگ یہ سپاہی نے اللہ تعالیٰ کی. ہاں جی تو کہنا سارے وجود کی آزاد ہی رب کے سپاہی نے. ایک ایک دم جہاں رب کا سپاہی ہے ایک دم نو پیڑ چھڑے پتا کی ہو جاتا وہ پیاریا خیال کرے جو انہیں سارے متعد کر چڑے نے. اور زیان کر مری پیاری اندر باتاں کیتا باتاں بہت کرن وچ یارا جاندیاں ٹوٹ پریتا. دیکھ اللہ پاک نے کس طرح سارے تے مہربانیاں فرمائیاں نے. اسی اس قابل ہاں سا لیکن اللہ نے سارے ہاتھ بھی تابع دار بنائے کن بھی تابع دار بنائے اکھاں بھی تابع دار بنائیاں. ہاں جی جس وقت اسی ان کو اچھے کام کریں گے سارے اچھے ساتھی نے. یہ پیارے کام کریں گے کہ انہوں نے سارے خلاف گواہی دینی ہے قیامت نو. ہاں جی تو پیارے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم نہ سارا نظام دہر چل رہا ہے. اللہ پاک کا حکم ہوا اگ ٹھنڈی ہو جا ساری دنیا کی اگاں ٹھنڈیاں ہو گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کی اگ تو اینی ٹھنڈی ہوئی سلامتی کا لفظ نہ ہوں تو ٹھنڈی آپ کو تکلیف دیں. نمرود کی لڑکی چھوٹی عمر کی اس نے دیکھا اگ کے شعلے آسمان نہ باتیں کر رہے ہیں. انہیں کہا باپ نو اجازت میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا کی حال ہے اگ نے جلایا کہ نہیں. وہ جناب آن کے دیکھا کہ آگ کے شعلے آسمان نال باتیں کر رہے ہیں لیکن ابراہیم کے بڑے سکون نہ بیٹھے کوئی اگ کا انہیں تو اپنا اثر ہی نہیں ہے. آواز دیتی ہے ابراہیم نمرود کی لڑکی کی بات. دیکھو اللہ تعالیٰ من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اللہ پاک جنوں چاہتے نے اور جس طرح چاہتے ہیں نواز دینے مردے جو زندہ پیدا کر دیں زندہ جو مردے پیدا کر دیں نیکا جو بدا جو نیک. ہاں جی مرغی جو انڈا انڈے جو مرغی. ہاں جی وقت وقت اللہ تعالیٰ نے قدرت والے وہ نمرود خدائی دعویٰ کرنے والا تے نمرود کی لڑکی انہیں دیکھا کہ سنتے بڑے سکون نہ دے بیٹھے. آواز دیتی ابراہیم میں تیرے کول آنا چاہنی ہوں. یہ کس طرح آوا اگ جیڑی جلاندی پئی ہے آنے آواز دیتی تو پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. تو کلمہ شریف پڑھ کے آجا. جناب علی نمرود کی لڑکی کلمہ شریف پڑھیا وہ بھی چلے گی آگ نے اس سے بھی اثر نہ کیتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھی. ہاں جی دل نے گواہی دیتی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی سچا ہے خدا بھی سچا ہے. مرنا پہ جائے صداقت جڑی ہے یہ ہر وقت اپنا اور شروع تو اللہ پاک نے جناب علی
نار دا، نور دا، حق دا، باطل دا، سچ دا، جھوٹ دا، ظلمت دا، روشنی دا، اصل دا، نقل دا، شروع تو مقابلہ چلا آیا ہے اور مقابلہ رہے گا. ہاں جی، یہ جناب علی باطل نہ ہوئے تو حق دی پہچان نہیں ہوندی، جے روشنی اندھیرا نہ ہوئے تو نور دا پتہ نہیں لگتا. جنہ زیادہ اندھیرا ہوئے گا نا امید جناب علی نورانی کے ذریعے خدا زیادہ اثر ہوگا. آخر رب نے نہیں راجو بنایا، نہیں، اللہ پاک نے یہ اپنا متضاد چیزیں رکھی ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے. دیکھا نمرود کی لڑکی نے کہ میں اتنی سچا ابراہیم نے مینو بھی آگ نے کچھ نہیں آ گیا، میں دا نام لیا ہے، یہ اللہ دا نام لیا ہے، کہ آگ نے مینو بھی کچھ نہیں آخیا. وہ جناب علی گھر آن کے کہنے لگی اپنے نمرود نو باپ ابراہیم بھی سچائی کہ وہ خدا بھی سچائی. اس نے کہا بیٹی بعد آ جا نہیں تے اپنا تیرا میرا رشتہ جڑا ختم ہو کے رہ جائے گا. اس نے کہا ابا گل میں جڑی تین سچی دس میں آپ جی کو آگے چاہیے آگے مینو کچھ نہیں اثر پہنچایا. ہاں جی، انہیں جناب علی اتنی سزاواں دتیاں، اتنی تکلیفاں دتیاں، لیکن وہ ثابت کرنے رہی. یاد رکھ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفائی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ہاں جی، باج مشک مردہ ڈردہ ویخ نہاری نس نہ جائی، دشمن متا بلاوے باج مشقت تے تکلیف چیز کری اتھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جس وقت زیادہ تکلیفاں دیتیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیتا، ہاں جی، کہ اس نو ابراہیم علیہ السلام دے پاس پہنچا دے. وہ نمرود کی لڑکی نو ابراہیم علیہ السلام دے پاس پہنچایا گیا. آپ کی حفاظت رہی. آپ دیاں ایک تے آپ دی بیوی مومنہ دی ماں دا نام ہاجرہ جنہ دے صاحبزادے حضرت اسماعیل، دوسری آپ دی بیوی جنہ دا نام سائرہ، یہ آپ کی چچا داد بہن بھی سی، حاران دی بیٹی تھی. اور جناب علی آپ کی زوجہ محترمہ سی. سب تو پہلے آپ سے ایمان لیان والی ہیں اس حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک تیسری آپ کی بیوی سی، انہوں نے صاحب حضرت اسحاق ہوئے. حضرت اسحاق دے بھی اپنوں جناب اگے پھر یعقوب علیہ السلام تے کہ انہوں نے 12 بیٹے، کہ ادھر اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجر دے صاحبزادے اگوں انہوں نے 12 بیٹے. یہ عرب انہوں کا سلسلہ چلیا اور ادھر کرام کے علاقے انہوں کا سلسلہ چلیا. اور تیسری آپ کی بیوی کا نام ہی کنتورا بنت یقطن، وہ آپ کے 6 صاحبزادے. ہاں جی، وہ اپنا جناب علی مدین مدائن انہوں کے ناواں تے شہراں دے نام ہے شہر مدین. ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ دے اولیاء کرام کے انہوں کا شمار ہے. ہاں جی، انہاں صاحبزادیاں وچوں آپ نے نمرود دی بیٹی نو حضرت جبریل نے آپ کے پاس بچا دا. آپ نے او دا نکاح اپنے صاحبزادے نہ کیتا اور اللہ تعالیٰ نے اگونا وچوں نبی پیدا کیتا. ہاں جی، اللہ پاک نے قدرت ہے نا، نمرود خدائی بھی دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس ਨੂੰ چاہتے ہیں کیسے مولا کریم یہ قدرتاں نے. اللہ کی قدرت جیڑی انسان غور کرے جیسے دیکھے رب کریم نے فرمایا من بین فرس و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین. کدی دیکھا جی مجھے نہ دودھ؟ اللہ تعالیٰ فرمانے من بین فرس و دمن، پتہ دودھ کتوں نکلنا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مشینری کے اندر من بین فرس، جناب علی گویا گوبر ٹھوس جنوں کہنے ایک بنے گوبر ہوں اور فرمایا ایک بنے جناب علی خون ہوں. خون بھی انسان دے اپنا جانور دے وجود میں گوبر بھی ہوتی. تے فرمایا من بین فرس و دم، گوبر بھی ہوتے اور جناب خون بھی ہوتے کہ دونوں دے وچ کاروں گوبر تے خون دے وچوں من بین فرس و دم لبن
خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ اللہ نکال دے۔ دودھ بھی کدے آپ نے دیکھیا کہ گوبر دی کوئی بو ہوئے یا دودھ بھی خون دی کوئی علائش ہوئے؟ آندھی ہے کدی دیکھا جی؟ کیوں بھائی نکلنا کتوں؟ قرآن پاک فرمانے ایک بنے گوبر ہے ایک بنے خون، لیکن باوجود کے او دا دودھ دے مسایا ایک بنے اپنا گوبر ہے ایک بنے خون ہے، وہ صبر کرتا ہے انہیں ہمسایا ہوتے تے رب خالص دودھ بنا کے کر دینا۔ ہمسایا جی جناب تے چنگا ہمسایا ہے، ایک بنے گوبر ایک بنے خون، ہمسائے ایڈے کہ جناب بچوں خالص دودھ کیوں بن کے نکلتا؟ وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرماتا ہے۔ اور معلوم ہوا جنہوں اللہ تعالیٰ شان بخش دینا وہ پاویں دشمنوں وچ بھی ہوئے لیکن انہوں دی شان جو کوئی فرق نہیں پیندا۔ ہاں جی دودھ دی شان کو فرق پہ گیا؟ ہاں جی دودھ جیڑا ہے جناب علی، کیونکہ قرآن پاک فرمایا من بین فرض دم، من بین فرض و دم، ایک بنے گوبر ہے ایک بنے خون ہے، اور فرمایا بچو لبن خالص، اسی خالص دودھ نکالنے اور جڑا پین والے سائغ للشاربین، بڑا ذائقے دار ہے، قدرتی اپنا ذائقہ رکھیا ہے دودھ دے اندر۔ اور اس سے بعد کہ میں نہیں یہ پینا، کیوں؟ میں گوئے ہم سہارا گئے، ہاں جی خون دا بھرا ہے، لیکن انسان جڑا ہے اپنا جانوراں دا دودھ چوا کے کہنا وہ لینا پہ جی، اپنا اکھی دیکھ کے چوا کے لینا، کیونکہ خالص ہے، انہوں خالص مانتا ہے، گوبر خون نہیں ویندا، انہاں دی شاناں وچ کوئی فرق نہیں پی سکدا۔ اس وجہ کر کے کتنے بھی اپنا جناب علی ارد گرد جڑے جنہاں نوں اللہ نے شان بخشی ہے انہاں دی شان وچ کوئی فرق نہیں۔ نمرود دی لڑکی سی، نمرود جڑا خدا خواندہ سی، لیکن اللہ دی قدرت ہے جڑا خدا خون تے گوبر وچوں دودھ پیدا کر سکدا ہے۔ اگر نمرود دی لڑکی نوں اللہ تعالی نے ہدایت دتی تے او کرا نمرود دی لڑکی دی کی شان وچ فرق پے گیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان غور کرنے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ پاک یہ کیسی عظمت اور شان ہے، اور صبر کا کیسا جناب علی اللہ نے انجام بہتر رکھا ہے۔ وہ ہمسائے کی شدت اتنے وہ بوت سے صبر کر دے، وہ صبر کا نتیجہ کہ خالص دودھ دے۔ ہاں جی اور جناب علی ہر پین والا جو ہے لبن فرما پین والوں سائغ للشاربین، قدرتی ذائقے دار ہے، لذیذ ہے، مزے والا۔ جنہوں ملیریا بخار چڑھیا ہو بھائی انہوں دودھ پیا ہوا وہ کی آکھے گا؟ کی آکھے گا؟ انہوں دودھ شان جو فرق پی گیا کہ وہ اپنا مزاج ہے، وہ اپنے مزاج سے فرق ہے، دودھ کی شان سے فرق تو کوئی نہیں، انہوں پیا کے وہ کہے گا کٹ کڑوا، کیوں؟ بخار کی وجہ کر کے وہ شان کا من کرے۔ ہاں جی یہ سرکار کا نام لینا جنہوں مزہ نہ آ گئے انہوں نتیجے تو بخار چڑھیا ہوئے۔ ہاں جی جناب علی وہ واسطے گل کوئی نہیں، جنہوں حضور دی محبت کی چاشنی اللہ نصیب کرنے انہوں تو سرکار کا نام لیا مزہ ہونا نا۔ ہاں جی کیونکہ سرکار کے نام میں ایسی اللہ نے شرینی رکھی ہے، ایسا لطف رکھا ہے، ایسا مزہ رکھا ہے، کائنات میں کسی چیز جو مزہ نہیں جڑا حضور کے نام میں مزہ ہے۔ ہاں جی پر جنہوں بخار چڑھ جائے نا گستاخی کا وہ واسطے بات کوئی نہیں ہے، جنہیں ملیریا بخار چڑھیا تو دودھ کا منکر ہو گیا نا، اسی طرح جنہوں جناب علی شاطنت کا بخار چڑھ جائے نا انہوں اپنے سرکار کا نام لیا مزہ نہیں ہونا۔ وہ واسطے بات کوئی نہیں ہے، مزاج نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، علیحدہ بات ہے۔ اس وجہ کر کے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو لقبیوں میں پڑھائے نہیں جاتے، ہر کا احسان دیدار کسی کا، بو جال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا